بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ آرمینائی لوگوں نے علاقہ چھوڑنے سے پہلے اپنے گھروں کو راکھ کر دیا۔ ترکی نے گوگل کو بھاری جرمانہ کر دیا۔ ایران نے 4 پاکستانی کشتیوں کو پکڑ کر عملے کو حراست میں لے لیا۔ بل گیٹس کا دنیا کے ہر کونے میں کورونا ویکسین پہنچانے کا عزم۔ متحدہ عرب امارات کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا پھل مل گیا۔ وہ چھوٹا سا جانور جس کی وجہ سے کورونا کی ویکسین خطرے میں پڑ گئی۔ بیوی سے خلا لینے پر شوہر نے اس کے دروازے پر اپنی جان دے دی۔ یہ الیکشن امریکی تاریخ کے شفاف ترین الیکشن تھے۔ امریکی الیکشن کمیشن۔ بھارتی مظالم کے بینرز برطانوی شہر کی ٹیکسیوں پر۔ دنیا کے سب سے بڑے کارگو طیارے میں فنی خرابی۔ سعودی عرب میں غیر ملکی ملازمین کو نوکری تبدیل کرنے کا اختیار مل گیا۔ کویتی حکومت نے تارکین وطن سے متعلق اہم فیصلہ سنا دیا۔ انڈیا میں دیوالی اور زیورات گئے کوڑے دان میں۔ محبوبہ مفتی کا بھارت سے نیا مطالبہ۔ اونٹ کا گوشت کون سے امراض میں فائدہ مند ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان قاراباغ کے مسئلے پر روس کی طرف سے لڑائی بندی کے معاہدے کے بعد بعض علاقے آذربائیجان کے حوالے کیے جانے ہیں۔ ویکینڈ پر ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے بہت سے آرمینائی لوگ اپنے گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں اور جانے سے پہلے اپنے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں۔ روس، فرانس اور امریکہ کی طرف سے طے پانے والے لڑائی بندی معاہدے کے تحت آرمینیا کو کلبجر اور آغدام کے قصبے 20 نومبر تک آذربائیجان کے حوالے کرنا ہے، جبکہ لاچین کا شہر 1 دسمبر تک آذربائیجان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ 6 ہفتوں کی لڑائی میں آرمینیا کو شدید نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اس کی 2300 سے زائد اہلکار مارے گئے ہیں۔ اس لڑائی میں آذربائیجان کو ترک حمایت حاصل تھی۔ ترکی میں مقامی قوانین کی خلاف ورزی پر گوگل کو $2.5 کروڑ جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ترک کمپنیوں نے بورڈ کو شکایت کی کہ گوگل اپنی آرگینک سرچ پر ضرورت سے زیادہ اشتہارات چلا رہی ہے، جس سے جنرل سرچ میں پریشانی ہو رہی ہے۔ ایران نے بحری حدود کی خلاف ورزی پر 4 پاکستانی کشتیوں کو پکڑ کر عملے کو حراست میں لے لیا ہے۔ ان پر موجود عملے کے 20 افراد کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ کمانڈر نجف سفاری کا کہنا ہے کہ کشتیوں پر موجود پاکستانی عملے کے افراد کو قانونی کارروائی کے لیے عدالتی حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک بل گیٹس کی فلاحی تنظیم نے کورونا ویکسین کی دنیا بھر میں فراہمی یقینی بنانے کے لیے $7 کروڑ کی امداد کا اعلان کر دیا ہے۔ تنظیم کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں کورونا پھیلا ہوا ہے، اس لیے ویکسین بھی سب کا حق ہے۔ ویکسین کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے عالمی اداروں کی $7 کروڑ کی امداد کی جائے گی۔ اس سے قبل بھی بل گیٹس کی جانب سے دنیا بھر میں صحت کے حوالے سے خاصا کام کیا جا رہا ہے۔ وہ نہ صرف پولیو کے خاتمے کے لیے سرگرم ہیں بلکہ ایڈز کے علاج کے حوالے سے بھی ہونے والی تحقیق کو بھی مالی معاونت مہیا کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا پھل مل گیا۔ امریکہ نے متحدہ عرب امارات کو $23.37 کروڑ مالیت کا جدید دفاعی آلات فروخت کرنے کی منظوری دی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کے کئی عہدیدار متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات قائم ہونے کے باوجود فروخت کیے جانے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ڈنمارک میں کورونا کی ایک نئی اور پہلے سے کہیں زیادہ خوفناک قسم کی دریافت نے دنیا کو دہلا کر رکھ دیا ہے۔ کورونا کی یہ نئی قسم ڈنمارک کے پالتو آبی نیولوں میں پائی گئی ہے۔ کورونا کی یہ نئی قسم ڈنمارک کے پالتو آبی نیولوں میں پائی گئی ہے اور اب تک 214 سے زائد افراد اس نئی قسم کا شکار ہو چکے ہیں۔
یہ خوفناک حقیقت سامنے آنے پر ڈنمارک حکومت نے ملک بھر کے فارمز میں موجود 1,70,00,000 سے زائد ایسے جانوروں کو تلف کرنا شروع کر دیا ہے۔ حکومت کی طرف سے تلف کرنے کا حکم جاری ہونے کے بعد دیہی علاقوں میں ان کو تیزی سے تلف کیا جا رہا ہے اور ہر طرف ایسے مردہ جانوروں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ اس کو تلف کیے جانے پر ملک میں ایک سیاسی بحث بھی چھڑی ہوئی ہے اور اسے قبل از وقت فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یورپین یونین ہیلتھ ایجنسی کی طرف سے بھی کورونا کی اس نئی قسم کی دریافت پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر یہ قسم انسانوں میں پھیل گئی تو خوفناک تباہی آ جائے گی، جن پر تیار ہونے والی کوئی بھی ویکسین بے اثر ہوگی۔ دوستو، یاد رہے کہ ڈنمارک میں ایسے جانوروں کے 1500 سے زائد فارمز ہیں۔ ان کو زرعی مبادلہ حاصل کرنے کی غرض سے پالا جاتا ہے اور ڈنمارک میں یہ کاروبار کافی پھیلا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈنمارک دنیا میں ایسے جانور پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے اور اس سے سالانہ 1 ارب یورو سے بھی زائد آمدن کما رہا ہے۔ عام طور پر دوستو ایسی خبر بھارت سے آتی ہے، لیکن یہ خبر پاکستانی ہے۔ ایک پاکستانی شخص نے روٹھی ہوئی بیوی کو منانے میں ناکامی پر بیوی کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی جان لے لی۔ 45 سالہ یوسف چک نمبر 203 ریبے ملک پور کا رہائشی تھا، جو 25 روز قبل سعودی عرب سے واپس پاکستان آیا تھا۔ اس نے محلہ گارڈن کالونی کی رہائشی ایک لڑکی کے ساتھ دوسری شادی کر رکھی تھی جو اس سے روٹھی ہوئی تھی۔ ان کی شادی کو 12 سال گزر چکے تھے اور اس دوران یوسف اسے سعودی عرب سے رقم بھیجتا رہا تھا، جس سے اس نے ایک گھر خریدا اور اب وہ اسی گھر میں رہائش پذیر تھی۔ ان دونوں کا ایک بیٹا بھی تھا، تاہم یوسف کے واپس پاکستان آنے پر لڑکی نے خلا کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ یوسف نے اسے منانے کی کوشش کی، لیکن لڑکی نے ان کے پاس واپس جانے سے انکار کر دیا۔ جب یوسف کو خلا کا دوسرا نوٹس موصول ہوا تو اس نے گولیاں لیں اور اس کے گھر کے سامنے چلا گیا۔ یوسف نے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن لڑکی نے دروازہ نہیں کھولا، جس پر اس نے دروازے پر ہی کھڑے ہو کر زہریلی گولیاں کھا لیں۔ یوسف کو تشویشناک حالت میں ہاسپٹل پہنچایا گیا، لیکن وہ جان بر نہ ہو سکا۔ پولیس کے مطابق یوسف نے 1995 میں نکت بی بی کے ساتھ بھی پہلی شادی کی تھی، جس سے اس کے 4 بچے تھے۔ امریکہ بھر سے صدر ٹرمپ کے حامیوں نے سپریم کورٹ کی طرف مارچ کرنا شروع کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے ہزاروں حامی واشنگٹن پہنچ گئے ہیں، جو صدارتی انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے حامی بدستور الیکشن میں دھاندلی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ مظاہرین ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ امریکہ میں الیکشن چوری ہونے سے بچایا جائے۔ مظاہرین امریکی میڈیا پر بھی تنقید کرنے لگے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ میڈیا نے رزلٹ کیوں بتائے۔ ادھر ورجینیا میں قائم اپنے گولف کورس میں موجود صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہے کہ امریکی میڈیا ہمارے حامیوں کا مارچ نہیں دکھا رہا۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ روز نو منتخب صدر جو بائیڈن ریاست جارجیا میں بھی ووٹوں کی دوبارہ گنتی میں بھی فاتح قرار دے دیے گئے تھے۔ دوسری طرف نو منتخب صدر جو بائیڈن نے کابینہ تشکیل دینا شروع کر دی ہے۔ گزشتہ روز امریکی الیکشن کمیشن نے بھی صدر ٹرمپ کے فراڈ انتخابات کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ 2020 کے انتخابات امریکی تاریخ کے شفاف ترین الیکشن تھے۔ الیکشن کمیشن کی کمیٹی کا کہنا تھا کہ انتخابات کو دھوکہ کہنے والوں نے کوئی ثبوت مہیا نہیں کیے اور نہ ہی سسٹم میں کسی بھی قسم کا کوئی نقص سامنے آیا ہے۔ مقبوضہ وادی میں جاری بھارتی مظالم کی طرف اقوام عالم کی توجہ مبذول کروانے کے لیے برطانوی شہر مانچسٹر میں ایک تشہیری مہم کا آغاز کیا گیا ہے، جس میں مقبوضہ وادی کے لوگوں پر ڈھائے جانے والے بھارتی مظالم کے بینرز شہر کی ٹیکسیوں پر لگائے گئے ہیں۔ گاڑیوں پر چسپاں پوسٹرز پر بھارت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ مقبوضہ وادی کے لوگوں پر اپنی بربریت اور مظالم کا سلسلہ فوری بند کرے۔ یہ مہم ایک برطانوی شہری کی جانب سے شروع کی گئی ہے۔ برطانوی شہری کا کہنا تھا کہ وہ اس تشہیری مہم کا دائرہ کار دیگر شہروں تک بھی بڑھائیں گے۔ روس کے 150 ٹن وزنی لے جانے والا دنیا کا سب سے بڑا کارگو طیارے نے ایئرپورٹ سے ویانا کے لیے اڑان بھری ہی تھی
یعنی طیارہ صرف 958 فٹ کی بلندی پر ہی پہنچا تھا کہ اس کے ایک انجن نے کام کرنا چھوڑ دیا اور طیارے کی بجلی بھی بند ہوگی، جس کے باعث کنٹرول ٹاور سے بھی رابطہ منقطع ہو گیا۔ طیارے کے کپتان نے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے طیارے کا رخ واپس ایئرپورٹ کی جانب موڑ دیا تاکہ نقصان کو کم سے کم کیا جا سکے۔ طیارے کا انجن بند ہونے کے باعث جہاز رن وے سے اتر گیا اور 700 فٹ تک گھسیٹتا ہوا چلا گیا۔ طیارے میں 14 افراد سوار تھے، تاہم خوش قسمتی سے تمام افراد محفوظ رہے۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ غیر ملکی کارکن شرائط کے تحت اب ملازمت تبدیل کر سکیں گے۔ قانون میں ترمیم کے بعد غیر ملکی ملازمین ایک آجر سے دوسرے آجر کے پاس ملازمت کرنے کے لیے با اختیار لیکن دوسرا آجر ملازمت دینے کو تیار ہو۔ غیر ملکی کارکن موجودہ آجر کی منظوری کے بغیر ملازمت کا مصدقہ معاہدہ ختم ہونے پر دوسرے آجر کے پاس ملازمت کا حقدار ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ غیر ملکی کارکن ایسی صورت میں نئے آجر کے پاس موجودہ آجر کی منظوری کے بغیر مشروط طور پر ملازمت کا مجاز ہوگا، لیکن نئے آجر کے پاس ملازمت سے 3 ماہ قبل موجودہ آجر کو نوٹس دینا ہوگا، جس کے بعد معاہدہ ختم ہو سکے گا۔ کویت حکومت نے تارکین وطن سے متعلق اہم فیصلہ سنا دیا ہے۔ کویت نے 60 سال کی عمر کے تارکین وطن کے لیے ورک اور رہائشی اجازت نامے کی تجدید نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے پر عمل درآمد 1 جنوری 2021 سے شروع ہوگا، جس کے بعد 60 یا اس سے زائد عمر کے تارکین وطن کے لیے کام اور رہائشی اجازت نامے کی تجدید کا عمل بند کر دیا جائے گا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ افرادی قوت اتھارٹی ورک پرمٹ کی تجدید نہیں کرے گی اور اس کے نتیجے میں کام کا معاہدہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ دوسری جانب جن افراد کے رہائشی اقامے یا انٹری ویزا 1 جنوری یا اس سے قبل ختم ہو چکے ہیں، انہیں دسمبر کے آخر تک اپنی رہائشی حیثیت میں تبدیلی کرانے کے لیے 1 ماہ کی رعایتی مدت دی جا رہی ہے۔ کویتی حکومت کا کہنا ہے کہ ملک میں رہنے کے لیے جائز اقامہ ہولڈر افراد کو دسمبر کے آخر تک مہلت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو کویت میں رہائش پذیر ہونے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں وہ اپنے معاملات درست کر لیں۔ انڈیا میں یہ تہواروں کا موسم ہے اور دیوالی کے موقع پر لوگ اپنے گھروں میں صفائی اور رنگ و روغن کرواتے ہیں۔ اسی صفائی کے چکر میں ایک خاتون نے 3 لاکھ کے زیورات کوڑے میں پھینک دیے۔ انڈیا میڈیا کے مطابق مغربی ریاست مہاراشٹر کے پونے شہر کی ایک رہائشی اپنے گھر کی صفائی میں اس قدر مگن تھی کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب انہوں نے 3 لاکھ روپے مالیت کے زیورات کوڑے میں پھینک دیے۔ وہ اپنے گھر سے بیکار اور پرانی چیزیں نکال رہی تھی، جن میں ان کا ایک ہینڈ بیگ بھی شامل تھا۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد انہیں خیال آیا کہ اس بیگ میں تو سونے اور چاندی کے زیورات بھی تھے، تو اس خاتون کے ہوش اڑ گئے۔ اس خاتون نے فوری طور پر پونے میونسپل کارپوریشن کو مطلع کیا اور ایک ٹیم اس ہینڈ بیگ کی تلاش میں لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا ہینڈ بیگ تو مل گیا، لیکن عورت اس وقت تک پسینے سے کافی شرابور ہو چکی تھی۔ مقبوضہ وادی کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے بھارت سے پاکستان کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے لائن آف کنٹرول پر ہونے والے نقصان پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک میں کشیدگی سے صرف جانی نقصان ہوگا۔ اپنے پیغام میں انہوں نے لائن آف کنٹرول پر ہونے والے نقصانات پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک میں کشیدگی سے صرف جانی نقصان ہی ہوگا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھارت سیاست کو الگ رکھ کر پاکستان سے مذاکرات کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف اور سابق بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے درمیان مذاکرات کی بحالی اچھا اقدام تھا۔ دوستو، اونٹ کا گوشت عام طور پر بہت کم ہی کسی کو میسر آتا ہے، لیکن بڑی عید کے خاص موقع پر یہ گوشت بھی بعض مقامات پر لوگوں کو میسر آ ہی جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اونٹ کا گوشت پرانے بخار، ارک النساء، کالا یرکان اور ہیپاٹائٹس سی میں مفید ہے، جبکہ اس کی چربی کا لیپ جوڑوں کے درد میں بھی فائدہ پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
اونٹ کے گوشت کو امراض قلب میں مفید اور تمام ضروری معدنیات اور وٹامن سے بھرپور پروٹین کے حصول کا مؤثر ذریعہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ اونٹ کا گوشت نمکین ہوتا ہے، اس لیے ہائی بلڈ پریشر کی انتہائی پیچیدگی میں اس کے استعمال سے گریز کیا جانا چاہیے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔